کرنا ہوگا صرف نماز روزے سے نہیں. نماز روزہ یہ دین کا ایک شعبہ ہے, یہ پورا دین نہیں ہے. ہر شعبے میں اپنے آپ کو اگر مسلمان ثابت کریں گے تب جا کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم حقیقی معنوں میں اسلام پر عمل کر رہے ہیں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا المسلمون کجسد واحد, مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی ہے. اذا اشتکا عینہ اشتکا کلہ, جب اس کی آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے پورے جسم میں تکلیف ہوتی ہے. وَإِذَا اشْتَكَا رَأْسُهُ اشْتَكَا كُلُّهُ, اور جب اس کے سر میں تکلیف ہوتی ہے اس کے پورے جسم میں تکلیف ہوتی ہے. سر میں جب تکلیف ہوتی ہے تو آنکھیں یہ نہیں کہتی کہ یہ سر کا معاملہ ہے, میرا سر کی تکلیف سے کیا لینا دینا, سر جانے اور اس کا درد جانے, میں نے تو سونا ہے. جب سر میں تکلیف ہوتی ہے آنکھوں کو نیند نہیں آتی, آنکھیں بھی بے خوابی کا شکار ہوتی ہیں, ہاتھ بھی تکلیف کا شکار ہوتا ہے, پیر بھی تکلیف کا شکار, سارا جسم انسان کا بے چین ہوتا ہے. جسم کا کوئی عضو کسی دوسرے عضو سے جدا نہیں ہو سکتا. ہم مسلمان ہیں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ دنیا کے آخری کونے میں بسنے والا انسان اور آپ ایک جسم کی مانند ہو. اگر دنیا کے آخری کونے میں رہنے والے مسلمان کی تکلیف کو اپنے سینے میں محسوس کرتے ہو اور اس تکلیف کو محسوس کرنے کے بعد اس کے لیے اپنی بساط کے مطابق کوشش اور مدد کرتے ہو, تب تو ہم اس حدیث پر عمل کرنے والے کہلا سکتے ہیں کہ ہم ایک جسم کی مانند ہیں. وگرنہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس شعبے میں, اس پارٹ میں, اس حصے میں ہم نے اسلام کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے, اس حصے کو اختیار کیا ہے, اس حصے کو چھوڑ دیا ہے. اس کا مطلب کہ اس حصے میں, اس پارٹ میں, اس شعبے میں ہم اسلام کو فالو نہیں کر رہے, ہم اسلام پہ نہیں چل رہے. ادخلوا فی السلم کافہ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. پورے کے پورے اسلام کا مطلب یہ ہے کہ اس پارٹ میں اگر کوئی کام ہے, اس شعبے میں کوئی کام ہے, تب بھی اسلام کے مطابق کرو. یہاں کوئی کام ہے اس کو بھی اسلام کے مطابق کرو. تو ایک بات تو ہمیں یہ سمجھنی چاہیے, یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارے پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں, آپ کو شام کی فکر پڑی ہے, آپ کو برما کی فکر پڑی ہے, بھائی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں یہ بتایا ہے, قرآن نے ہمیں بتایا انما المؤمنون اخوۃ, کہ مسلمان شام کا ہو, مسلمان پاکستان کا ہو, مسلمان ہندوستان کا ہو, مسلمان برما کا ہو, مسلمان دنیا کے کسی خطے کا ہو, وہ میرا بھائی ہے, میں اور وہ ایک جسم کی مانند ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ دنیا کے اندر کافروں کو مسلمانوں کے جس نعرے سے تکلیف ہوتی ہے وہ سب سے بڑی تکلیف ان کو مسلمانوں کے اس نعرے سے ہوتی ہے کہ مسلمان یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہم ایک جسم کی مانند ہیں, اور پھر وہ اسی نعرے کو کوئی اچھا سا لیبل دے کر ہمارے دانشوروں کے سامنے پیش کرتے ہیں, ہمارے میڈیا پرسنز کے سامنے پیش کرتے ہیں, وہ اس کو پھر ہماری قوم کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ بھائی آپ پاکستان کے حالات پہ توجہ دیں, یہاں یہ کریں, یہاں یہ کریں, چھوڑیں شام کو, چھوڑیں برما کو, چھوڑیں مسلمانوں کو, آپ کو کیا مسلمانوں کی پڑی ہے. حقیقت یہ ہے کہ کافر کو سب سے زیادہ تکلیف اس بات کی ہوتی ہے جب پاکستان میں بیٹھنے والا کوئی مسلمان فرد بشر یہ کہتا ہے کہ شام کے اندر جو مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. تو ایک تو ہمیں کافروں کی اس سازش سے خبردار ہونا چاہیے کہ ہم نے کافروں کو فالو نہیں کرنا, ہم نے مغرب کو فالو نہیں کرنا, ہم مسلمان ہیں. تو اسلام نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہر مسلمان تمہارا بھائی ہے اور ہر مسلمان کے ساتھ تمہارا ایسا ہی رشتہ ہے جیسا جسم کے کسی ایک عضو کا پورے جسم کے ساتھ ہوتا ہے.